بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی گفتگو تمام مسلمان لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ دینی طبقات سے ہوں، چاہے وہ لبرلزم سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ روشن خیال ہوں، چاہے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ آفس میں جاب کرنے والے ہوں، چاہے وہ مدرسے کے طالب علم، چاہے وہ علماء کرام ہوں۔ ریسنٹلی عورت مارچ کے لحاظ سے بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی، اور میں نے پھر دیکھا کہ دونوں گروپس کے میں نے آئیڈیاز دیکھے، جو عورت مارچ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اس میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی باتیں بھی سنی، اور جو عورت مارچ کے اگینسٹ چل رہے ہیں اور جو اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، ان کی باتیں بھی سنی۔ تو میں نے کہا کیوں نہ ہم ایک نیوٹرلائز وے میں سوچتے ہیں، ہم نہ قدامت پسند بن کے سوچتے ہیں، نہ ہم لبرلزم میں جا کے سوچتے ہیں، ہم ماڈریٹ اسلام کے طور پہ بات کرتے ہیں۔ آئیے اس کے لیے پھر میں نے کیا کیا، میں نے قرآن و سنت اور احادیث کا مطالعہ کیا۔ آج کا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، فیصلہ آپ کے لیے۔ اور یہ بات صرف اس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمان ہونے کے دعوے میں سچا بھی ہے۔ اگر وہ اپنے مسلمان ہونے کے دعوے میں سچا نہیں ہے تو وہ اس کے لیے یہ گفتگو اچھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن پاک نے مختلف قسم کے احکامات بتائے۔ تو جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی اس میں مختلف قسم کی باتیں ہیں۔ تو اسلام مرد کو بھی احکامات دیتا ہے، عورت کو بھی احکامات دیتا ہے۔ تو جب اسلام یہ احکام دیتا ہے تو کہتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ولا تبرجن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ تو اسی طرح پھر آگے جا کے مسلمان مردوں کے لیے بھی فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مسلمان مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح پھر آگے کہا کہ مسلمان عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر آگے یہ بھی کہا، ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور حالانکہ تم قرآن پاک کتاب کو پڑھتے ہو۔ تو سب لوگوں کے لیے یہ آیات ہیں، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم کہیں پہلے عورتیں جی اچھا لباس پہن کے جائیں گی تو ہم نگاہ نیچے کریں گی، نہیں 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 نہیں، مردوں کو چاہیے انہوں نے نگاہ نیچے کرنی ہے۔ چاہے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا ڈریس اچھا پہنیں اور اپنی زینت کو ایسے عیاں نہ کریں۔ ساتھ ساتھ مردوں کو بھی حکم ہے کہ آپ اپنی نگاہیں نیچے کریں۔ تو اسی طرح پھر آگے اب یہ مرد اور عورت دونوں کی لازمی فرض بنتا ہے کہ وہ دونوں احکامات کو پورے کریں۔ کیوں احکامات کو پورے کریں؟
کیونکہ ہم نے اسلامی معاشرے کو فروغ دینا ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا، یہاں پہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، سر کٹ گئے تھے جب یہاں پہ ہجرت کر کے لوگ آئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہندوستان سے ٹرینیں روانہ ہوئی تھیں تو یہاں مسلمانوں کے ہمیں سر رسیو ہوئے تھے ملک ملنے کے تحفے کے طور پر۔ تو یہ اب اسلامی معاشرہ ہے ہمارا، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں اچھائی کے کام اور پاکستان کے قوانین کے مطابق، پاکستان میں آئین کے مطابق ہم نے اسلامی معاشرے کو فروغ دینا ہے اور اس میں قرآن و سنت والا ماحول کو فروغ دینا ہے۔ تو اس کے لیے بات تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفر کے نظام کو بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے حیائی کے نظام کو برداشت نہیں کرتا۔ سامعین کرام، آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے سخت عذاب قوم لوط پہ آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ وہ بے حیائی کے طور پہ آیا تھا۔ حالانکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کو صرف ایک عذاب ہوا کہ اس کو پانی میں غرق کر دیا گیا تھا، لیکن قوم لوط میں جب بے حیائی آئی تو کیا کیا؟ اس کے اوپر پتھروں کی بارش، اس کے اوپر زلزلہ آیا، اس کے اوپر زلزلہ آیا، 3-4 عذاب آئے، زمین کو اوپر لے کے جایا گیا، پھر الٹا کر کے ان کو نیچے پٹکا دیا گیا۔ پھر ایسے ہوا کہ ان کی چہرے مسخ ہو گئے اور ان کی لاشیں گندے پانی میں ڈوب گئی۔ تو یہ دیکھیں، یہ بے حیائی والوں کا نتیجہ ہوا کہ اتنا سخت عذاب ہے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید میں ویسے بھی لکھا، ارشاد فرمایا ان الذين يريدون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو سامعین کرام، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاشرے میں اچھائی کا کام پھیلائیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ انڈیویجول اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا اپنا گناہ ہے، چھپ کے کرتا ہے، گناہ ویسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی چھپ کے گناہ کرتا ہے تو اس کا انڈیویجول گناہ ہوتا ہے۔ لیکن کوئی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ معاشرے میں گناہ کو پھیلاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ تو ایک مشہور واقعہ ہے، وہ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن جلدی میں آپ کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ عمیر ایک تابعی گزرے ہیں، ان کو عیسائی نے پکڑ لیا اور کہا جی آپ مذہب اسلام سے پھر کے عیسائی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں پھروں گا۔ تو ان کو کیا کیا، 3 دن کے لیے انہوں نے ایک کمرے میں، خوبصورت کمرے میں بند کر دیا، شراب دے دی، خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ بٹھا دی۔ لیکن کیا ہوا، 3 دن گزر گئے، قربان جائیں ان تابعی نے اس لڑکی کو دیکھا تک نہیں۔ تو اس لڑکی کہتی ہے 3 دن بعد کہ آپ نے مجھے دیکھا تک نہیں ہے، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے منع وہ کر رہا ہے جو تجھے بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے وہ لڑکی بہت امپریس ہوئی اور اس نے کہا واقعی آپ تو بہت حیا والے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس عورت نے ان کو ہیلپ کی، کھانا بھی دیا، پیسے بھی دیے اور ان کو ملک شام کی طرف ایک راستے کا بتا کے ان کو باہر نکال دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف ایسے گزرے ہیں۔ تو ابھی بعد میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، دیکھیں پریویسلی کیا ہوا کہ ہم نے کیا کیا، کبھی کون سی چیز کو وائرل کر رہے ہیں، کبھی پاوری کو وائرل کر رہے ہیں، پاوری والی ویڈیو کو، اور کبھی ہم ابھی ریسنٹلی جو پھول دے رہی تھی لڑکی، میں نے جسٹ ویڈیو نہیں دیکھی، جسٹ پکچر دیکھی تھی کہ وہ پرپوز کر دیا اس نے کالج میں۔ تو دیکھیں کہ اگر اس کے اوپر بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو، اگر لیٹس سپوز کوئی پسند آ گیا ہے تو اس کے اوپر ایک ٹاپک ہے، میں بعد میں بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کو پہلے نکاح کرنا چاہیے، نکاح کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں تو میاں بیوی بھی آپس میں حد نہیں کرتے پبلک پلیسز پہ، اپنے فیملی کے ساتھ سامنے اور بچوں کے سامنے۔ تو یہ تو نکاح بھی نہیں ہوا تھا ان کا، انہوں نے حد کرنا شروع کر دی اور لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔
تو ایسے معاشرے میں، ایسے اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی کسی کو پسند آ جاتا ہے نا تو وہ اپنے پیرنٹس سے بات کرے، اپنے ولی کی موجودگی میں نکاح کرے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھاگ کے نکاح کرتا ہے تو وہ حدیث کے مطابق کہ ولی کی موجودگی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ نکاح باطل ہو جاتا ہے. جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نکاح فاسد کون سا ہوتا ہے اور نکاح صحیح کون سا ہوتا ہے. صحیح نکاح وہ ہے جو ولی کی موجودگی میں ہو. اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی بچے آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کوشش کریں اگر وہ ان کے لیے فیزیبل رشتہ ہو تو ان کو ہاں کر کے ان کا رشتہ کروا دیں. اس طرح بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو لازمی انوالو کریں. تو میں نے بس ساری چیزیں ماشاء اللہ سے کر دی ہیں. اگر ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے کہ ہمارے اپنے فرائض پورا کرے. مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے کرے. یہ تو نہیں ہے کہ اگر لیٹس سپوز کوئی عورت جا رہی ہے، اس نے جیسا بھی ڈریس پہنا ہوا ہے تو لازمی تو نہیں کہ ہم اس کو دیکھیں. ہم اپنی نگاہیں بھی نیچے کر سکتے ہیں. آج کل میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ چاہے عورت برقع پہن کے بھی جا رہی ہے اور عبایا لے کے بھی جا رہی ہے، اس کو بھی لوگ گھورتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو یہ آپشن بھی اچھا نہیں ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنی نگاہیں نیچے کریں گے تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم اپنا فرض نہیں سمجھتے کہ ہم لازمی ہر عورت کو دیکھیں. تو اس سے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے. تو اس میں نگاہوں کی حفاظت کرنے سے ہم لوگ کیا کریں گے، ہمارے تقویٰ آئے گا اور پرہیزگاری آئے گی. ہمارا ایک حیا والا ماحول پیدا ہوگا اور پرہیزگاری اور پاک دامنی والا ماحول کریٹ ہوگا. اسی طرح ہماری بہنوں کو بھی چاہیے وہ گھر سے جب نکلے وہ کوشش کرے کہ اچھا لباس پہن کے نکلیں جو اسلامی کے مطابق ہو. میں نے بزرگ یہ بھی کیا ہے کہ جو عورتیں صحیح ڈریس پہن کے نکلتی ہیں، اسلام کے مطابق ڈریس پہن کے جاتی ہیں، وہ زیادہ ان کے اوپر مسائل نہیں کریٹ ہوتے. اور جو لڑکیاں ٹائٹ لباس پہن کے نکلتی ہیں، کھلے بال کر کے نکلتی ہیں، ان کے لیے زیادہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں. اسی لیے ہم دونوں کو چاہیے کہ ہم اسلام کو فالو کریں، کوشش کریں اور اپنی اسلام کے مطابق لائف کو اسپینڈ کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.